میرے نبی نے فرمایا مجلس میں بیٹھے ہوئے مسجد میں، کہا کہ یہ جو دروازہ ہے نا، اس سے ایک جنتی آنے والا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا ایک مدینے کے مقامی آدمی، ذرا بوڑھے، وہ مسجد میں اندر آئے، داڑھی میں وضو کا پانی، ہاتھ میں جوتا، نماز میں شریک ہو گئے۔ اگلے دن آپ کی محفل تھی تو آپ نے فرمایا یہ جو سامنے دروازہ ہے اس سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ تو سیم وہی آدمی اسی حالت میں انٹر ہوئے۔ اگلے دن ہوا تو آپ نے کہا اس دروازے سے جنتی آنے والا ہے۔ ٹھیک وہی آدمی اسی حالت میں انٹر۔ اس مجمع میں ایک صحابی بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمرو۔ یہ 1,24,000 صحابہ میں ان کی ایک اسپیشلٹی ہے کہ یہ سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ خوش آمدید ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرتاج احمد ایوبی۔ آج ہم جس ویڈیو کا ریئیکشن کریں گے اس کا ٹائٹل ہے جنتی آدمی کون ہے۔ میں ہوں فرجانہ ایوبی۔ یہ ویڈیو طارق جمیل صاحب کا ہے۔ آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا مجلس میں بیٹھے ہوئے مسجد میں، کہا کہ یہ جو دروازہ ہے نا، اس سے ایک جنتی آنے والا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو لوگوں نے دیکھا ایک مدینے کے مقامی آدمی، ذرا بوڑھے، وہ مسجد میں اندر آئے، داڑھی میں وضو کا پانی، ہاتھ میں جوتا، نماز میں شریک ہو گئے۔ اگلے دن آپ کی محفل تھی تو آپ نے فرمایا یہ جو سامنے دروازہ ہے اس سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ تو سیم وہی آدمی اسی حالت میں انٹر ہوئے۔ اگلے دن ہوا تو آپ نے کہا اس دروازے سے جنتی آنے والا ہے۔ ٹھیک وہی آدمی اسی حالت میں انٹر۔ اس مجمع میں ایک صحابی بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمرو۔ یہ 1,24,000 صحابہ میں ان کی ایک اسپیشلٹی ہے کہ یہ سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ سب سے اتنی عبادت کسی نے نہیں کی۔ ساری رات نفل پڑھتے تھے، سارے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور دن رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ کوئی ہمارے جیسا اول تو کر نہیں سکتا، کرے گا تو چوتھے دن پاگل ہو جائے گا، دماغ خشک ہو جائے گا۔ اور انہوں نے نبھا کے دکھایا، رات پوری تہجد، دن پورا روزہ، اور رات اور دن میں ایک ختم قرآن۔ اب ان کو خیال آیا کہ یہ بابا جی مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں، جو ان کو یوں ڈائریکٹ جنت کی بشارت ملی اور مجھے نہیں ملی، تو میں دیکھتا ہوں یہ کون سی عبادت کرتے۔ کیا یہ ساری رات سجدے میں پڑے رہتے ہیں، رکوع میں کھڑے رہتے ہیں، قیام میں کھڑے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو ان کے پاس پہنچ گئے، چاچا کوئی تھوڑا والد صاحب کی ناراضگی ہے، دور رہنا چاہتا ہوں، 2-3 دن ٹھہر جاؤں آپ کے پاس؟ ہاں 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 بیٹا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اب عشاء کی نماز کے فوراً بعد انہوں نے چادر اوپر لی اور چادر میں یوں سوراخ کیا اور یوں لیٹ کے دیکھنے لگے کہ اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں۔ بزرگ تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، سونے کی دعا پڑھی، اور تھوڑی دیر بعد خراٹے تھے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، بھئی میرا تو خیال ہے یہ ساری رات سجدہ کرے گا تو رو رو مسلح تر کر دے گا، یہ تو خراٹے ہی چون جاندے نہ ہو جا رہے ہیں۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا۔ پھر انہوں نے کپڑا اتار دیا، بھئی سویا ہوا ہے۔ وہ فجر کی اذان پہ اٹھے اور ان کا دماغ چکر کھا گیا، بھئی اے کی بڑی تہجد دے 2 نفل بھی نہیں تو جنت دی بشارت 3 دن کٹھی۔ انہوں نے کہا کل دیکھوں گا، کل شاید کچھ اور کریں گے۔ اگلے دن آئے، پھر اسی طرح یوں کر کے لیٹ گئے، اور بزرگوں نے بھی یوں کی، اور بسمک اموت و احیا، اور پورا کمرہ خراٹے نال۔ وہ پھر پریشان، یہ کب اٹھے گا کب اٹھے گا؟ فجر کی اذان پہ اٹھے تو اور ان کی حیرت بڑھ گئی، کہنے والا سچا، اس کے بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا، وہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ لیکن یہ چکر کیا ہے، یہ جنت مل کیسے رہی ہے؟ چلو ایک رات اور صحیح۔ تیسری رات آئے، یہ یوں لیٹے وہ یوں لیٹے، یہ دیکھتے رہے وہ سوتے رہے، حتیٰ کہ فجر کی اذان پہ آنکھ کھلی تو یہ نا پھٹ پڑے، کہنے لگے چاچا بات بتاؤں؟ کہنے کیا؟
کہ میری کوئی جھگڑا نہیں تھا ابا سے، میں نے 3 دن مسلسل تیرے بارے میں سنا جنتی آ رہا، 3 دن تجھے اللہ کے نبی نے بشارت دی جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے۔ لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں، تو ساری بات سنتا ہے۔ اس زمانے میں منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے، فرض نماز تو فرض نماز ہے، منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ کہا بھتیجے ادھر آؤ، کہا بیٹا ادھر آؤ، آ گئے۔ کہنے لگے اب تمہیں اصلی بات بتاؤں، اب تمہیں اندر کی بات بتاؤں۔ انہوں نے کہا کیا ہے کیا ہے؟ اب وہ تیار ہو گئے کہ یہ کہیں گے میں 3 دن بیمار تھا اس لیے میں اٹھ نہیں سکا، ورنہ میں تو ساری رات سجدے میں گزارتا ہوں، میں تو ساری رات روتے روتے گزارتا ہوں، تو 3 دن میں بیمار تھا، میرے پیٹ میں درد تھا، میرے سر میں درد تھا، تو میں اٹھ نہیں سکا، ورنہ تو دیکھتا تو حیران ہو جاتا میری رات کیسے ہوتی۔ لہذا ہاں جی جی جی، تو کہنے لگے مجھے دیکھو یہاں ہاتھ رکھا، کہا یہ جو دل ہے نا، دل اس میں دنیا کی کسی انسان کی نفرت نہیں ہے، اور جب اللہ کسی کو کوئی رزق دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو ان کی جو باڈی لینگویج تھی نا، حیرت میں ڈوب کے وہ کہتے ہیں ہاں بات ہے سمجھ آ گئی یہی سے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ کہنے لگے ہاذا ہوا، اچھلے اپنی جگہ سے، ہاذا ہوا، یہ چاچا اب سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا، یہی ہے جو آپ کا سینہ اللہ نے پاک کر دیا ہے، اس پر آپ کو جنت ملی ہے۔ یہ صرف تہجد تے نفلاں تے ان سوکھی نہیں لبدی، یہ جو آپ کا سینہ پاک ہے۔ اب پہلی حدیث کے ساتھ جوڑو، میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے کہ اپنے دل کو دنیا کے انسانوں سے، میرے بچوں سنو، یہ نہیں فرمایا مسلمانوں سے دل صاف رکھ، فرمایا پوری دنیا کے انسانوں سے دل صاف رکھو۔ یہ بچیاں کر لیں، آپ کر لو، میں کر لوں، یہ تمہارے استاد کر لیں، کوئی کر لے، میرے رب کی قسم بڑے بڑے عبادت گزار ان کی پرواز کو نہیں پکڑ سکے۔ ایسے نہیں ہے کہ تہجد کے لیے نیند قربان کر دی، ہم جماعت میں گئے 40 دن کے لیے تھوڑا روکھا سوکھا کھا لیا اور گھر کی جدائی برداشت کر لی، یہ پل پل کی موت ہے، پل پل کی عزت نفس پہ چھریاں ہیں، اور پھر یہ مسکرا کے چلتا ہے، یہ مقام اسے جبریل سے بھی اوپر لے جاتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے اس بیان میں فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں ایک بوڑھا شخص جس کی داڑھی میں وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے، ہاتھ میں جوتے، آ گیا۔ دوسرا دن آیا تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو اس دروازے سے جنتی شخص آ رہا ہے۔ تیسرا دن جب آیا تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ بہت سے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابہ جو تھے عبداللہ بن عامر، جن کا عبادت میں نمبر 1 کا حساب کتاب تھا، 1,24,000 صحابہ میں یہ ویسے صحابی تھے جو پوری رات نفل یعنی تہجد پڑھتے تھے، پورا دن روزہ رکھتے تھے اور 24 گھنٹے کے اندر ایک قرآن ختم فرماتے تھے۔ ان سے زیادہ عبادت کرنے والا جتنے بھی صحابہ ہوئے ان میں نہیں ہوا۔ آپ کو بڑی حیرت ہوئی، آپ ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے چچا جان باپ سے کچھ ناراضگی ہو گئی ہے کیا 3 دن آپ کے میں ساتھ قیام کر لوں؟ انہیں نے کہا بیٹا ضرور قیام کر لو۔ ان کے ساتھ ہو لیے جب گھر پہنچے عشاء کی نماز کے بعد وہ آئے اور وہ کپڑے اتار کر آرام سے جو سونے کی دعا پڑھی وہ سو گئے۔ آپ نے اپنی چادر سے ایک چھین کر لیا، سوراخ کر لیا اور دیکھتے رہے کہ آپ اٹھیں گے تہجد میں، لیکن وہ جب فجر کی اذان ہوئی تب اٹھے۔ اسی طریقے سے مسلسل 3 دن تک یہ دیکھتے رہے کہ کوئی الگ سے عبادت نہیں۔ اب یہ سوچ رہے تھے اللہ کے رسول کا فرمان یہ جنتی ہے، فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ بہت حیرت میں تیسرے دن پوچھنے لگے کہ اللہ کے بندے
आपको जन्नती होने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया है, कौन सा अमल करते हो आप? फिर जब चलने लगे तो कहा, आए भतीजे वापस आओ, मैं तुमको बताऊं कौन सा मैं अमल करता हूं। जब वापस आए तो हाथ दिल पर रखा, कहा, आए मेरे भतीजे, मेरे इस दिल में किसी भी दुनिया के इंसानों के लिए कोई नफ़रत नहीं, कोई कीना नहीं, कोई गिब्ज़ नहीं है। इस वजह से अल्लाह पाक रब्बे कायनात ने मुझे जन्नत की अल्लाह के रसूल से बशारत दिलाई कि जन्नती है। आप उछल पड़े जे और फिर हदीस याद दिलाई कि ऐ मेरे बेटे अनस, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, ऐ मेरे बेटे अनस, इस दिल को हर बुराई से पाक साफ़ रखो, आपकी गारंटी है कि बहुत बड़े इबादत गुजार सब पीछे हो जाएंगे। तो हमको इस जगह पर ये इबरत लेनी चाहिए। ये खाली मुसलमानों के लिए नहीं जिक्र किया गया, कुल इंसान के लिए जिक्र किया गया है। किसी के लिए नफ़रत नहीं होनी चाहिए। असली मोमिन और इंसान कहलाने के हम लायक हैं, तभी हम जन्नत पाने के हकदार हैं। तो हम सबको चाहिए कि अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर चल कर के कुल कायनात में अच्छे मोमिन इंसान बनकर जो है कामयाब ज़िंदगी बिता करके पहुँचे। मौलाना तारिक जमील साहब ने बिल्कुल सही कहा। हम सबको किसी के लिए अपने दिल में नफ़रत नहीं रखनी चाहिए और हमें अल्लाह और रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, तभी हमें कामयाबी और तरक्की मिल सकती है। तो आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।